آج دی اے رات بڑی ہی بابرکت رات ہے کہ جس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی عظیم معجزہ اور عظمت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری اکھیں دے نال اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اور قرآن پاک دے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے۔ 15ویں سپارے دی پہلی آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے معراج دا تذکرہ فرمایا، اور پہلی لفظ جڑا اس آیت دے اندر ذکر کیتا سبحان دا لغوی مطلب ہے کہ کہیں نقص و عیب تو پاک ہونا۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہر قسم دے نقص اور عیب تو پاک ہے، کیونکہ کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام دے اس معجزے دا انکار کیتا۔ انہوں نے آکھا ایک ہی میں ہو سکتا ہے، رات دے ایک تھوڑے جے حصے دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی دے گھر دے وچوں بیت المقدس ونجن، جیڑا گھوڑے دے اتے 1 مہینے دا سفر ہے، رات دے پہر اتھے ونجن، وت آسمانہ تے ونجن، وت آسمانہ تو لوح محفوظ سدرۃ المنتہا تو بھی پار ونجن، اور جب واپس آمن بستر بھی گرم ہوئے اور دروازے دا کنڈا بھی حال حرکت کریں دا پیا ہوئے۔ تا کفار نے آکھا یہ کیویں ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے کفار دا جواب دیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا اے محبوب کریم علیہ السلام دا جڑا معجزہ ہے، اے معجزہ عطا کرن والی او ذات ہے جڑی ہر عیب اور نقص تو پاک ہے۔ اور سبحان اللہ دا ورد کرنا بہت ہی اچھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ دی تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ جڑا شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دے واسطے جنت وچ ایک کھجور دا درخت پیدا فرما چھوڑیندا ہے۔ اور بئی روایت دا مفہوم ہے کہ جڑا شخص 1 دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے، اور اس تسبیح دی اے برکت ہے کہ اگر اس شخص دے گناہ سمندر دی جھگ دے بھی برابر ہومن تو اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح دی برکت دے نال اس دے گناہاں کو معاف فرما چھوڑے۔ تو اے بہت عظیم ذکر ہے اللہ پاک دا، اے صفاتی نام ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس لقب کو ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام دے اس معجزے کو ذکر فرمایا۔ اور دوجا جڑا مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اسراء دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندے کو سیر واسطے مسجد اقصی اور آسمانہ دے طرف بلایا ہے۔ سفر دے لفظ نال اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر نہیں کیتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیتا ہے۔ تو اے سفر دے وچ کیونکہ کئی احتمال ہوندے کہ سفر بندہ مجبوری تو ہی کریندا ہے، سفر دے اندر پریشانیاں بھی ہوندیاں، مشکلات بھی ہوندیاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے سفر دا لفظ قرآن دے اندر استعمال نہیں کیتا، بلکہ فرمایا اسراء دا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مکہ تو بیت المقدس تو آسمان، اور آسمانہ تو سدرۃ المنتہا اور اس تو پار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سیر کروائی ہے۔ شوق دے نال نبی کریم علیہ السلام دا سفر آئی، تو نبی کریم علیہ السلام دا عظیم معجزہ ہے۔ اس دے اندر نبی کریم علیہ السلام تے اللہ پاک نے کثیر احسانات پیدا فرمائے ہیں۔ تو ایک روایت میں سنا سا کہ روایت دا مفہوم ہے کہ جس ٹائم نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمائے اے نبی تسا میری بارگاہ دے اندر حاضر تھے ہوئے، کوئی خاص چیز جیڑی آج تسا منگنا چاہو یا کوئی خاص لقب جیڑا آج میں تہاں کو عطا کراں، اس دے متعلق تسا کے ارشاد فرمائندے ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب کریم دی بارگاہ کہ اے رب کریم میں کو کوئی لقب نہیں چاہیدا، یا رب کریم میں کو اے چیز پسند ہے کہ تو میں کو اپنا بندہ آکھ کے پکاریں، اپنے بندے ہون دی نسبت میرے نال کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دا بندہ ہونا پسند کیتا۔ تو اسا کتنے خوش نصیب ہیں جڑے آج اسا اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقامات تے قرآن پاک دے اندر یا عبادی
بنداں دے لقب دے نال انساناں کو یاد فرمایا ہے۔ تو اساں خوش نصیب ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے دامن دے وسیلے دے نال ساکو نبی کریم علیہ السلام دا دامن نصیب تھیا اور اللہ کریم دی توحید اور رسالت دی گواہی دینے دی توفیق ملی۔ تا اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو میں ہر نبی کریم علیہ السلام دے تذکرے کرن دی توفیق نصیب فرماوے، اور نبی کریم علیہ السلام دے معراج تو آپ نے جڑے اسباق امت کو دیتے، ایک روایت دا مفہوم ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب دے اندر بیان کیتا کہ ایک نیکوکار شخص، بہو نیکوکار شخص قیامت والی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سی، نمازاں، روزے، حج، تسبیحاں، بہت ساریاں چیزاں دے نامہ اعمال وچ سن۔ جس ٹائم وہ نامہ اعمال اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر پیش تھی سن، بہت سارے نیک لوگ ہو سن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے سی، اے جبریل انہاں سارے لوکاں دیاں نیکیاں کو کٹھا کر کے اگ دے اندر ڈال دے، انہاں دیاں نیکیاں کو ختم کر دے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرے سن، اے رب کریم یہ تو بڑے نیک لوگ ہن، دنیا تے تو بڑے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات کریندے ہن، انہاں دے اعمال اج انہاں دے کیوں کمے نہیں آندے پے، انہاں دے اعمال کیوں ضائع کیتے ویندے پین؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبریل بے شک نماز، روزہ، حج، زکات عبادات کریندے ہن، لیکن جس ٹائم رزق کماون دا معاملہ آندا ہے، اپنے رزق دا معاملہ آندا ہے، تو وت اے حلال اور حرام دے اندر فرق نہ کریں دے، جس قسم دا رزق آندا ہے اس رزق کو حاصل کر گندے ہیں، حلال اور حرام دے درمیان فرق نہ کریں دے۔ تو جیڑا شخص اپنے رزق دے اندر حلال اور حرام دے اندر فرق نہیں کریں دا، تو کل قیامت والی دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس کو حاضر تھی کہ جواب دینا پوسی۔ تو رزق دا معاملہ جڑا ہے، اپنے پیٹ، اپنی اولاد دے پیٹ دے اندر حلال رزق داخل کرنا، ایک بہت ہی بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا شخص بدکاری اور زنا تو دور رہندا ہے اور حرام رزق تو دور رہندا ہے، حلال دا لقمہ کھاندا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص انہاں دو حرام مال اور بدکاری تو بچن دی ضمانت میں کو دیندا ہے، تو میں محمد مصطفیٰ جنت دی ضمانت اس کو دینا۔ تو اے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہیں، اور حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص حلال رزق اپنی اولاد، اپنے گھر والوں واسطے حلال رزق کمائندے ہوئے او کو موت آویندی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت دا رتبہ عطا فرمائندا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی بئی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سچا تاجر ہے، ایمانداری دے نال تجارت کریندا ہے اور کاروبار کریندا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سچے تاجر کو، تجارت کرن والے کو اپنے پیارے نبیاں دا جنت وچ ساتھ عطا فرمائے سی۔ تو محترم بزرگو دوستو، اللہ کریم ساکو نبی کریم علیہ السلام دے معراج دے صدقے جو کچھ سنا ہے، اللہ کریم دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔